کتابوں میں رہنے والے انہی میں دفن ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ادیبوں شاعروں کے کتابوں بھرے کمروں سے بہت زیادہ فیسینیٹ ہوتے ہیں۔ میں جب بھی ایسا کوئی کمرہ اور اس میں رہنے والا مکین دیکھتا ہوں تو مجھے بڑھاپے، اداسی، دوائیوں اور مایوسی کی بو آنے لگ جاتی ہے۔ جاننے والے کہہ سکتے ہیں کہ یار ساری عمر تم نے ایسے ہی کمروں میں گزار دی، اب بھی وہیں کہیں کتابوں کے بیچ بستر ڈال کے سوتے ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے کسی کی تصویروں سے اور وہاں موجود کتابوں سے؟ ایسے کئی گھر دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے جہاں زندگی کا بنیادی مرکز کتاب تھی۔ میں نے ایسے گھروں میں لگاتار اداسی اور مصنوعی محفلیں دیکھی ہیں۔ مجھے وہ تمام لوگ ریشم کے کیڑے لگتے ہیں۔ کتابیں بڑھتی جاتی ہیں، گھر والے تنگ آتے جاتے ہیں، اور مرنے تک ایسا ہر شخص اپنی کتابوں میں دفن ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن خالی موت آنی ہوتی تو بات ہی کیا تھی؟ اس سے پہلے بڑے مرحلے آتے ہیں۔ آپ نے جو وقت گھر کو دینا ہوتا ہے وہ تخلیقی سرگرمیوں میں کٹ جاتا ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے جو تھوڑی بہت چلت پھرت ضروری ہوتی ہے وہ آپ خیالوں میں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستوں یاروں کے آنے جانے سے آپ کو لگتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، حالانکہ اگر وہ نہ آتے تو اس وقت میں بھی آپ کو پڑھنا ہی تھا کچھ نہ کچھ، یا پھر آپ لکھ لیتے زیادہ سے زیادہ۔ یہ لالچ ہے، ہم اسے قلندری سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ ایب نارمل پن ہے جسے کتاب دوستی کا ہم لوگ نام دے دیتے ہیں۔ یہ اتنا ہی خطرناک نشہ ہے جتنا کوئی بھی شراب، چرس یا افیم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ خاندان میں آپ کے چرچے ہوتے ہیں کہ بندہ پڑھا لکھا ہو گیا ہے، لائق فائق آدمی ہے، لیکن ذاتی زندگی میں وہ فائق انسان کس قدر کام کا ہوتا ہے یہ صرف وہ یا اس کے گھر والے جانتے ہیں۔ ایسی ذہانت کا فائدہ کیا ہے جو آپ کو ہمیشہ کیڑے کی طرح کاٹتی رہے؟ آپ کی رائے وہ نہ ہو جو سب کی ہوتی ہے، آپ کا مزاج وہ نہ ہو جو سب کا ہوتا ہے، آپ کی مصروفیات وہ نہ ہو جو ایک عام آدمی کی ہوتی ہیں، اور بالآخر آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یار کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ میں ان تصویروں میں ہر جانب ڈھیر کتابیں اور کاغذوں کے پلندے دیکھتا ہوں تو مجھے پچھلے 10 سال کے دوران مرنے والے کئی ادیب لوگ یاد آ جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر مرتے وقت اکیلے تھے۔ ان کا مرنا ادب کا نقصان جتنا مرضی ہو، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے کوئی خاص اتنا بڑا خلا دکھائی نہیں دیتا۔ بابا جیتا تھا تو بھی نہ ہونے کے برابر تھا، بابا مر گیا تو بھی کیا چھوڑ کے گیا؟ کتابیں جو کوڑیوں کے مول وہ لوگ خریدیں گے جنہیں اسی طرح کتابوں کے ڈھیر میں دفن ہونے کا شوق ہے۔ کہا تھا ایسی تصویروں سے مجھے بڑھاپے کی بو آتی ہے۔ آپ کتابوں میں گھرے کسی اکیلے بوڑھے آدمی سے ملیں، محسوس کریں۔ اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن تازہ ہوا نہیں ہوتی۔ وہ کھڑکیاں دروازے کھول بھی دیتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ادھر یا تو پرانی کتابوں کی ہوا ہے اور یا اس کا روز بروز عمر رسیدہ ہوتا جسم۔ یہ بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں عطر یا پرفیوم لگانے کا شوق اس لیے بڑھ جاتا ہے، صفائی ستھرائی کا جنون بھی اسی عمر میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس سب کے پیچھے غور کریں تو وجہ خود اپنا مدفون وجود ہے جو بہرحال تازہ نہیں رہ جاتا۔ اسے کتابیں اور آدم بیزاری مل کر کھا جاتے ہیں۔ کتابوں میں لیٹے رہنا آپ کو ایک جعلی قسم کے تقوی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب اوڑھنا بچھونا کتابیں ہوں، لوگ آپ کا لکھا پڑھتے ہوں، اسے وقت دیتے ہوں، تو آپ خود کو عالم سمجھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، اور جو انسان آپ کو نہیں جانتا یا آپ کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتا وہ چٹا ان پڑھ یا عصری شعور رکھنے والا آدمی نہیں ہے۔ اس طرح ایک ایک کر کے بہت قریبی لوگ آپ کے دوستوں کی لسٹ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ویسے ہی موج میں ہوتے ہیں کہ تم روٹھے ہم چھوٹے، لیکن وہ سب لوگ، ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ آپ انہیں دنیا کا نام دے لیجئے۔ دنیا سے کٹ جائے تو اپنے بستر پہ کتنے عرصے زندہ رہ سکتا ہے آدمی؟ ایسے کتابوں والے کمروں بلکہ گھروں میں دیواروں پہ جا بجا تصویریں لگی ہوتی ہیں، مجسمے ہوتے ہیں، آرٹ کے بے بہا نمونے موجود ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو بھی کسی دوسرے انسان کا وجود پسند نہیں ہوتا۔
مالک خوفزدہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں، چوری نہ ہو جائیں، اور خود یہ فن پارے ایک ہی جگہ ٹنگے ٹنگے دیوار پہ اپنے سائے تک کا نشان ڈال دیتے ہیں۔ لیکن مالک کے لیے سوائے ایک ماحول بنا دینے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک تصویر کو آپ روزانہ کتنی مرتبہ دیکھ سکتے ہیں؟ ایک مجسمہ آخر کتنے سال ایک ہی جگہ پر آپ کا دل بہلا سکتا ہے؟ ان کمروں میں اگر کبھی بچے یا دھوپ آنا چاہیں تو وہ بھی دبے پاؤں آتے ہیں اور اپنے آنے کا اعلان کیے بغیر گھبرا کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مایوسی، جب آپ اچھا خاصا پڑھ جاتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مزید پڑھنا یا نہ پڑھنا سب برابر ہے۔ جتنا آپ جان گئے اس نے سوائے دکھ کے، اذیت کے، آپ کو کچھ نہیں دیا۔ بہت زیادہ ہو گیا تو آپ خیالوں کی دنیا میں رہنے لگ پڑے، لیکن زمینی حقائق بلکہ مالی حقائق آپ کو زیادہ دیر اس دنیا میں بھی نہیں رہنے دیتے۔ کہانیوں، ناولوں، افسانوں میں ڈوب جانا کسے پسند نہیں ہوتا، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بالآخر وہ سب بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کی اپنی زیست کہانی آپ کے سامنے منہ پھاڑے کھڑی ہوتی ہے، اور کیا ضروری ہے کہ ہر تحریر سے کوئی نتیجہ بھی نکلے؟ آپ خود نکالیے نتیجہ۔ شکریہ۔